السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے سینیٹر عثمان کاکڑ، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر۔ ان کی موت جس طرح ہوئی ہے، اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، الزامات، انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ عثمان کاکڑ نے خود اپنے موت کے حوالے سے وہ خود بھی الزامات لگا کے گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے نقصان ہوا تو ذمہ دار کون ہوں گے، وہ خود بتا کر گئے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ان کی جس انداز میں وہ اچانک بیمار ہوئے، گرے ہیں اور اچانک ہاسپٹل پہنچے ہیں، پھر کراچی منتقل ہوئے ہیں اور چلے گئے ہیں، تو یہ سوالات اٹھائے جا رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ حادثہ تھا، ایکسیڈنٹ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کھڑے کھڑے اچانک گر گئے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی برین ہیمریج ہوا تھا۔ لیکن فیملی اور ان کی پارٹی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ عثمان کاکڑ کا قتل قرار دے رہے ہیں، شہادت قرار دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز عثمان کاکڑ کا جو جنازہ ہوا ہے، جس انداز میں لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عثمان کاکڑ کا جو بیانیہ رہا ہے سینٹ میں، مختلف جلسوں میں، تقاریر جو وہ کرتے رہے ہیں، آئین، پارلیمنٹ اور قانون کی جو بالادستی ہے اس کی بات کر رہے ہوتے تھے، یا اداروں کے حوالے سے باتیں کرتے تھے کہ بھئی ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، کسی دوسرے ادارے کی ڈومین میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بیانیہ، اور اس بیانیے کے حوالے سے یا بیانیہ اس طرح کا جو آئین کی بالادستی کا بیانیہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا کیا مسائل درپیش ہوتے رہے ہیں، بغاوت کے مقدمات، غداری کے الزامات، مطلب اس طرح کے ماضی میں بھی رہے ہیں۔ جو بھی آئین کی بالادستی کی بات کر رہا ہوتا ہے، اداروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، تو ان کو یہ مسائل ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گور گانگرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گور گانگرو صاحب سندھ ٹی وی اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں، اور اپنا پروگرام بھی سندھ ٹی وی پہ کر رہے ہوتے ہیں ہفتے میں 5 دن، منڈے ٹو فرائیڈے، راجدھانی ٹائم کے نام سے، رات کو 8 بجے سے 9 بجے کے دوران۔ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ گور گانگرو صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں، ہماری بھی بہت ساری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ سینیٹر تھے اور ہم کور کرتے تھے، پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہم سنتے رہتے تھے ان کی تقاریر۔ گور صاحب ویلکم ٹو شو۔ تھینک یو شاکر صاحب۔ گور صاحب، یہ عثمان کاکڑ صاحب تو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم دعا کر رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، جو آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، اداروں کو اپنے اپنے حدود میں رہ کر اپنا کام کرنا چاہیے، دوسرے ادارے کی ڈومین میں، حدود میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، اس بیانیے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ان کا جو جنازہ ہوا ہے، یہ تو اس بیانیے کی ترجمانی کر رہے تھے یہ لاکھوں لوگ جو شریک ہوئے ہیں، کہ ان کا بیانیہ اتنا مقبول، حالانکہ عثمان کاکڑ صاحب سینیٹر تھے پارٹی کے، کوئی کسی پارٹی کے سربراہ نہیں تھے، کوئی بہت بڑی مطلب جو نیشنل قیادت ہے، قائدین ہیں، ان کے مقابلے کے تو نہیں تھے، وہ ورکر تھے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سینیٹر تھے۔ لیکن جس انداز میں لوگوں نے ان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا ہے، یہ تو ان کے بیانیے کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ شاکر صاحب، آپ کا سوال 3 حصوں میں ہے۔ بیانیے پہ ہم بعد میں آتے ہیں، جو ان کی مقبولیت ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا عثمان کاکڑ صاحب کے حوالے سے۔ جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی، ملاقاتیں ہماری ہوتی تھیں، گپ شپ بھی ہوتی رہتی تھی ہماری۔ عثمان کاکڑ صاحب اپنی شخصیت میں بڑے معصوم اور بڑے بہت ہی نفیس انسان تھے۔ جب بھی ایون کبھی کبھی سیاسی لوگ فلور پہ جذباتی ہو جاتے ہیں یا جان بوجھ کے جذباتی ہوتے ہیں، لیکن کاکڑ صاحب بہت ہی ہارڈ بات کرتے ہوئے بھی دھیمے مزاج کے آدمی تھے، اور ان کا جو پارلیمنٹ میں لہجہ ہوتا تھا وہی لہجہ ہوتا تھا جو عام دوستوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ ان کا جو لہجہ، وہ جو رویہ ہوتا تھا۔ لیکن سینٹ میں ان کی تقریر جو ہوتی تھی
اس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کو اپنے عوام اور ملک کے لیے بڑا درد ہے۔ جب بھی اس نے اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر وہ تاریخ میں جاتے تھے کہ ماضی غلط بات تو کرتے نہیں تھے، وہ تو سیدھی صحیح بات، درست کہتے بات تھے کرتے دیکھیں تھے۔ ماضی میں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی، خدا کا واسطہ ہے آپ ابھی غلطیاں نہ کریں، ابھی بھی ہم غلطیاں کریں گے، نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے۔ جب بھی سینٹ میں بات کی تو وہ انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں جو اجازت دیتا ہے، آئین کے جو دائرہ کار میں وہ رہ کے سب بات کریں، کوئی بھی وہاں پہ اعلیٰ نہ بنے، کوئی بھی ادارہ اپنے آپ کو عوام سے، عوام کے وشز سے اوپر نہ سمجھیں، عوام اور ملک ہی سب کچھ ہے۔ لیکن دیکھیں کافی لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تو ہر لوگ کے سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ لیکن آپ نے بھی تقریریں سنی، میں نے بھی سنی تقریریں سینٹ میں، وہ تو آئین پہ عمل کرنے کی باتیں کرتا تھا۔ وہ سب کو کرنی چاہیے، سب کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی پسند نہیں ہوتا تو پھر آئین پہ عمل درآمد کی بات لیکن اسی طرح کی بات ماضی میں بھی جن لوگوں نے کی ہے، پاشا خان سے لے کے ولی خان، بگٹی صاحب، بزنجو صاحب، مری، مینگل، بھٹو، ایون فاطمہ جناح، بے نظیر، نواز شریف، ابھی نون لیگ والوں کے خلاف غداری کے مقدمات نہیں حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے دائر کی، وزیر اعظم آزاد کشمیر، سٹنگ وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ یار کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف آپ پاکستان میں حکومتی سرپرستی میں غداری کا مقدمہ دائر ہو رہا ہے، عالمی لیول پر آپ نے کشمیر کاز کو کتنا دھچکا پہنچایا اس طرح کے اقدامات سے۔ سابق 2 وزرائے اعظم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، ان پہ غداری کا مقدمہ، ان کی پوری کابینہ کے خلاف غداری کا مقدمہ۔ اس کے علاوہ بھی صحافیوں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی میاں جاوید لطیف بھگت کر آ گئے نا ریاست مخالف بیانیہ جو تقریر تھی اس کا، تو یہ ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات غداری کے، اس طرح کے جو موقف جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں اب غداری کا مقدمہ، غداری جو لفظ ہے اس کو تو اب مذاق بنایا گیا ہے نا۔ فاطمہ جناب کو آپ جب غدار قرار دے سکتے ہیں، بھٹو جو محسن پاکستان تھا آپ اس کو بھی اگر غدار کہا جائے، بے نظیر بھٹو جو محسن پاکستان تھی اس کو بھی آپ غدار کہہ سکتے تھے، جی ایم سید کو آپ نے غدار کہا۔ جی ایم سید تو چلو، جی ایم سید کے جو پاکستان بننے کے لیے احسانات ہیں وہ تو آپ بات نہیں کرتے، جنہوں نے قرارداد پاکستان کی پیش کی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے یہ سارے جو صوبے ہیں، جو بڑا بھائی ہے وہ اس وقت کہاں تھا جب جی ایم سید نے پاکستان بننے کے لیے وہاں قرارداد پاس کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جی ایم سید واحد آدمی تھا جو سندھ کے ہر گوٹ، ہر گاؤں اور ہر علاقے میں جاتا تھا، لوگ اس کو بڑی تعظیم دیتے تھے، اس کو ویلکم کرتے تھے۔ مسلم لیگ کو اس نے بہت بڑا وہاں پہ مضبوط کیا۔ اب جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس وقت جب الیکشن تھی تو قائد اعظم نے کہا تو میں تو بابو صاحبوں کو ٹکٹ دوں گا، تو جی ایم سید نے کہا بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہو، میں نے پوری سندھ گھومی ہے، کون کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارا سچا ہے، کون ہے، آپ کراچی میں بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہو۔ تو اصولی ایک اختلاف تھا۔ اگر اصولی اختلاف کو آپ پھر غداری کا نام دے دیں گے تو پھر کون بچے گا پاکستان میں؟ اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، عثمان کاکڑ صاحب جیسے ہی ہاسپٹلائز ہوئے ہیں کوئٹہ میں، لوگوں کا تانتا باندھا ہوا تھا ہاسپٹل میں، پھر کراچی ایئر ایمبولینس کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری نے پھر کراچی شفٹ کرایا، وہاں پہ کراچی میں ہاسپٹل کے باہر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی کوئٹہ شفٹ کی جا رہی تھی، بلوچستان شفٹ کی جا رہی تھی کراچی سے، تو جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ پورے راستے سے لوگوں نے والانہ استقبال کیا ہے، لیکن پورا یہ پروسیس پرامن طریقے سے ہوا ہے، کہیں کوئی پتا بھی نہیں، کوئی وائلیشن، کوئی پرتشدد کسی قسم کا کوئی ری ایکشن، رد عمل پختونخوا ملی عوامی پارٹی یا جو عثمان کاکڑ صاحب کے جو ہمدرد یا پرستار تھے، چاہنے والے تھے، ان کی طرف سے جتنا پرامن رکھا گیا ہے سارے سین کو، کوئی ری ایکشن ایسا پرتشدد نہیں آیا۔ اتنا لاکھوں کا جنازہ ہوا، ایون تدفین تک،
تو اس عمل کو کس طرح دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک عثمان کاکڑ صاحب ایک جمہوری آدمی تھا اور انسانی حقوق کی بات کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کی بات کرتا، تو وہ الگ بات ہے اگر کسی کو پسند ہے ناپسند ہے، لیکن وہ انسانی حقوق کی بات کرتا تھا۔ دیکھیں، فرق ایک واضح ہے، لوگوں کو کوئی زبردستی تو نہیں لایا نا، ہاسپٹل میں جو آ رہے تھے تو وہ ان کا بیانیہ ان کو پسند تھا، وہ میں اس بیانیے کی بات نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف ہے، میں اس بیانیے کی بات کرتا ہوں جو پارلیمنٹ میں بھی آئین کی بالادستی کی وہ بات کرتا تھا، آئین کے حدود میں رہتے ہوئے اداروں کو کام کرنے کی جو بات کر رہا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو گیا تو یہ بیانیہ لوگوں کو پسند ہے۔ آپ مثال لے لیں، مشرف صاحب بھی تھے، مشرف صاحب جب بیمار ہوا تو کتنے لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے، پھول لے کے گئے، یا پیش ہوتا تھا کورٹ کے سامنے تو کتنے لوگ آتے تھے۔ پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا تھا، سیکیورٹی اتنی ہوتی تھی ان کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب وہی سیکیورٹی والے بس، لیکن ان کے حق میں عام پبلک تو ایک بندہ نہیں آتا تھا۔ دیکھو، فیک قسم کی مشرف لورس موومنٹ فلانٹی اس طرح کی چیزیں بھی بنائی گئی، وہ 10 بندے ہوتے تھے پیڈ قسم کے، وہ بینر لے کے آتے تھے۔ دیکھیں، حقیقی جو جدوجہد ہوتی ہے، لوگ عوام کے لیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں تو پھر عوام ان کا ساتھ دیتی ہے، جو عوام کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر مشرف کا آپ نے جو حشر دیا ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں پھر بعد میں ہوتی ہیں نا۔ بھٹو تو پہلے کتنا غدار تھا کہ آپ ایک فیک کیس میں ان کو پھانسی دلا دی، اس وقت تو اس پھانسی کو ڈیفینڈ کرنے والے کہتے تھے تو یہ تو زبردست ہے، ملک کے لیے بہت اچھا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ ہم نے غلطی کی۔ بے نظیر بھٹو تو ظاہر ہے سیکیورٹی رسک قرار دے چکے تھے نا آپ۔ اس کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد عمران خان بھی کہتا ہے کہ بھائی بی بی تو شاندار تھی، کمال تھا، سب لوگ اس کے لیے کہہ رہے ہیں سارے۔ عثمان کاکڑ کے لیے آج لوگ جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ غدار ہے، کل کہیں گے تو وہ تو شاندار۔ آپ ان کی اسپیچ نکال کے دیکھیں سینیٹ کی، تو وہ کس طرح ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہے، آئین کی بات کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہجوم کتنا تھا جنازے میں، آپ اس سے اندازہ کریں لوگ کس کو پسند کرتے ہیں۔ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ عثمان کاکڑ لوگوں کی بات کرتا تھا، ان کے حقوق کی بات کرتا تھا۔ تو یہ جنازہ لاکھوں لوگوں کا کراؤڈ، یہ ان کے بیانیے کی وجہ سے ظاہر آیا تھا، تو جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو یہ پیغام تھا نا کہ بھائی پبلک کیا چاہتی ہے، بھائی ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ دیکھیں، یہ ملک کیا ہے، یہ عوام ہے نا۔ بنجر زمین تو ریاست نہیں ہوتی ہے نا، ریاست عوام سے ہوتی ہے۔ عوام کیا چاہتی ہے، عوام کی کس میں خوشحالی ہے، اور عوام کی صحیح ڈائریکشن کیا ہے۔ آپ پاکستان کی اتنی عمر گزر چکی ہے، آپ بہت ساری غلطیاں تسلیم بھی کر چکے ہیں، سب کچھ کیا ہے۔ اب تو جو ڈائریکشن ہے وہ عوام کے فلاح کی ڈائریکشن ہونی چاہیے نا۔ عوام کیا چاہتے ہیں، عوام کی وشز کے مطابق ہوتی ہیں نا۔ عوام کی وشز کیا ہوتی ہیں، ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس جو آئین میں دیے ہوئے رائٹس ہیں، وہ ان کو دے دیں، یا یہ ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں، سمپل بات ہے۔ آئین پہ عمل کریں تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا رائٹ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر یہ اس طرح ہی ہوگا، اس طرح ہوتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ گور گانگرو صاحب۔ ویورز، گور گانگرو کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔